Assalamu alaikum dear viewers. I hope you all are fine and doing very well. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں آپ کو ڈیلی بیسس پر ریسیو ہوتے رہیں. فرسٹ آف آل تو بہت معذرت، میں نا آج کل تھوڑا بہت مصروفیات چل رہی ہیں، کچھ ٹائمنگز ایسی ہیں کہ مینیج نہیں ہو رہی، روٹینس وغیرہ صحیح طرح سے ٹائم نہیں دے پا رہا. تو آئی نو آپ لوگوں کے بہت کروشل ٹائم چل رہا ہے آپ لوگوں کا ایم ڈی کیٹ کا، اور لاسٹ ڈیز میں آپ لوگوں کا اسٹریسنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنی چیزوں کو مینیج کرنا، یہ سب کچھ آئی نو سب کچھ بہت ہوتا ہے، لیکن آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ہیلنگ ہوتی رہے آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ورڈ سے، کچھ موٹیویشنل کنٹینٹ سے، بس کوشش کر رہے ہیں. باقی اللہ پاک کے ہاتھ میں آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھا، تو میں آپ کو بھی یہ بس بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ لاسٹ ریس کس حد تک امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ایم ڈی کیٹ جب ایک ایسا ایگزام ہے جس میں آپ لوگ چاہے 6 مہینے تیاری کر لیں، چاہے آپ لوگ 1 سال تیاری کر لیں، 2 سال تیاری کر لیں، یا پھر 2 منتھ کر لیں، اس تیاری کا جو سارا نچوڑ ہوتا ہے نا وہ لاسٹ ڈیز میں نکلتا ہے. ایک ایم ڈی کیٹ کے جو اسپائرنٹس ہوتے ہیں ان کی تیاری کا انالیسس کہ وہ کتنے پانی میں، اور اس نے اس سارے اسپین میں کیا تیاری کی ہے، کس طرح سے کی ہے، وہ سارا رزلٹ جو نکلتا ہے نا وہ ان لاسٹ ڈیز میں نکلتا ہے. اب آپ نے ان لاسٹ ڈیز میں کس طرح اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنا ہے کہ آپ لوگ ان ڈیز کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کر سکیں. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، ان لاسٹ 2 ڈیز میں آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے ریویژن اور دوسری ہوتی ہے پریکٹسنگ ایم سی کیوز کی. ریویژن کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ آپ نے زیادہ دیر ایک ہی سبجیکٹ پہ نہیں بیٹھے رہنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ کے لیے وہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے اگر آپ سبھی سبجیکٹ کو کور کریں گے. دوسری بات، آپ نے کوئک ریویژن نوٹس بنائے ہوئے ہونے چاہیے. اپنے جو نوٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہی ہوتے ہیں. آپ چاہے کسی کے ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کے لے لیں یا کسی ایسے اسٹوڈنٹ کے نوٹس اٹھا رہے ہیں جس نے نیشنل ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوا ہے، نیٹ کا مٹیریل بھی ایڈ کیا ہوا ہے، اس نے کیمبرج کا مٹیریل بھی ایڈ کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کے نوٹ سے کمپیریزن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی نا وہ آپ کے مائنڈ کے لیے بیسٹ ہے. اس نے جو ڈیٹا لکھا ہے، جو کچھ بھی، آپ اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنے نوٹس میں لکھیں وہ چیزیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے شارٹ لسٹنگ سے لازمی ریویو کرنا ہے. کوئک ریویژن اور شارٹ لسٹنگ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. جو کریمنگ یا بک لائن بیسڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اتنی شارٹ لسٹنگ اور کوئک ریویژن نوٹ سے ہی ریکال ہوتی ہیں. یہی آپ کے مائنڈ میں آپ کو یاد ہوتی ہیں. جب وہ پیپر میں اگر وہ ان کیس آ جاتی ہیں وہ آپ کو ان کوئک ریویژن سے اور جو کریمنگ پوائنٹس والے آپ نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہوں گے نا ادھر سے ہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اور دوسری بات ہے، آپ لوگوں نے اپنی پریکٹسنگ کرنی ہے. میکسیمم کریں اپنی پریکٹس کو، زیادہ سے زیادہ موک ایف ایل پی سولو کریں اور کوشش کریں کہ اپنے سلیبس کو 4 کوارٹر میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ میرا کوارٹر کون سا زیادہ بیسٹ ہے اور کون سا نہیں ہے. اور آپ نے اپنے پہلے 2 کوارٹر ہائیلی ییلڈ ٹاپکس کے رکھنے ہیں جن کا 70% ایم ڈی کیٹ جس میں سے آئے گا. ہائیلی ییلڈ ٹاپکس میں نے گروپ میں کافی دفعہ شیئر کیے ہوئے ہیں، پری میٹ کی ویب سائٹ پر بھی وہ اویلیبل ہیں، ان کے سوشل میڈیا پیجز پر بھی اویلیبل ہیں ہائی ییلڈ کے ٹاپکس. اور آپ ان کو اوور ویو دیں اور ان ٹاپکس پر آپ کی گرپ 1 and 10% ہونی چاہیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ والے ٹاپکس ہیں اور ان میں سے 70% ایم ڈی کیٹ کا کویسچن بینک آئے گا اور مجھے اس پر اچھی طرح سے گرپ کرنی ہے تاکہ آپ لوگ نارمل اسٹوڈنٹس کی کیٹیگری میں فال کریں گے جب آپ کی 70% ایم ڈی کیٹ پہ گرپ ہو جائے گی. اس ییلڈ کے ٹاپکس ہوں گے جن کو آپ بائی لیکچرز اور بائی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگ اپنی پریکٹسنگ یا پھر ریویژن کے دوران اپنے کوارٹر میں بریک ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ لوگ جب ایف ایل پی سولو کریں پہلے کوارٹر وائز چیپٹر وائز اب آپ چیپٹر وائز کی طرف سے نکل آئیں کیونکہ اب آپ کے پاس جو ٹائم آنے والا ہے نا آگے وہ آپ کی ایف ایل پیز کا ہے. زیادہ سے زیادہ خود کو ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کپس کے اس ٹائم جو میری طرف سے ریکمینڈیڈ ہے وہ کپس ہی ہے. کپس نے اس دفعہ کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ سیشن اس دفعہ انہوں نے بہت اچھے چلائے ہیں. جس طرح وہ چلاتے ہیں اوبویس ہی بات ہے کویسچن بینک ان کا اچھا آتا ہے ہر دفعہ. اس دفعہ انہوں نے اپنے سیشن 3-4 چلائے ہیں. ٹاپ نو سیشن بھی چلایا ہے اور سی ٹی ایس بھی چلائے ہیں، سی ٹی اے پلس سیریز.
اس دفعہ انہوں نے موک ایگزام والا سیشن بھی چلایا جس میں وہ سنڈے ٹو سنڈے ٹیسٹ لیتے، اور وہ مجھے کوئی اسٹوڈنٹ بھیج رہا تھا تو میں نے وہ گروپ میں بھیج دیے تھے. آپ لوگ اس سنڈے موک ایگزام کو آپ لوگ ایز اے ریفرنس لیں. ایک ویک دیا جاتا ہے، ایک ویک میں آپ لوگوں کے پاس پورا کوارٹر ہوتا ہے. ایک ویک مور دین انف ہے. اگر میں اپنی طرف سے کروں تو میں اس کو صرف اور صرف 5 دن آپ لوگوں کے لیے سجیسٹ کروں گا کہ آپ 5 دن وہ بیٹھ کے کریں. چھٹے دن آپ لوگ وہ بیٹھ کے اپنے FLPs اٹیمپٹ کریں اور موو آن کر لیں. اس کے بعد آپ کے پاس 7واں دن ہوتا ہے تو آپ اپنا نیکسٹ موو آن کر لیں نیکسٹ کوارٹر کی طرف. موک ایگزام جو سنڈے والا ہے وہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، اور سنڈے کو ویسے بھی دوسری اکیڈمیز ایٹا MM اور خان اکیڈمیز اس طرح سے ان کے کویشچن بینک کو لازمی اٹیمپٹ کریں. بھلا کیا بات ہے، کیونکہ اس دفعہ اسٹل کنفیوژن ہے. 1-2 کالجز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا تھا اسٹوڈنٹ نے، اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ انہوں نے PMDC کے کویشچن بینک کے اکارڈنگ بنانا ہے. کوئی کویشچن بینک آؤٹ آف سلیبس نہیں آئے گا. جس طرح سے 2020-21 میں سارے بولتے ہیں، اس دفعہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کویشچن بینک پروونشل ہوگا یا پھر نیشنل لیول کا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے مجھے. لیکن پھر بھی ان کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. PMC خود کہتی تھی کہ آؤٹ آف سلیبس نہیں آئیں گے، آتے تھے 2020-21 میں بھی آئے تھے، اور PMDC بھی اس دفعہ کہہ رہی ہے اوبیسلی آئیں گے. 2022 میں جب پروونشل ایڈمیٹنگ یونیورسٹیز آ گئی تھی تب آؤٹ آف سلیبس آ سکتے ہیں، تو اس دفعہ تو پھر اپنے وہ کویشچن بینک سے بنائیں گے تو آ ہی سکتے ہیں. آپ لوگوں نے سنڈے کے ایگزام، سنڈے موک ایگزام جو ہوتے ہیں ان کو لازمی اٹیمپٹ کیا کریں جو ایٹا بیسڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے یہ FLPs بھی وغیرہ بھی ہوگی، کوئک ریویژن، اس کے بعد FLPs. اب لاسٹ میں جو آتے ہیں وہ آپ کے پاس پاسٹ پیپرز آتے ہیں. اب موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پاسٹ پیپرز اپنی پروونس کے کریں یا پھر سارے کریں. تو دیکھیں پاسٹ پیپر جو ہوتے ہیں نا وہ آپ نے سارے کرنے ہیں، لیکن صرف related to your topics and related to your syllabus which are included in syllabus by PMDC. اب پاسٹ پیپر سے آپ کو کیا آئیڈیا ہوگا؟ پاسٹ پیپرس میں جو ڈیفیکلٹی لیول سیٹ کیا جاتا ہے نا وہ MD-CAT کے لیول تک رکھا جاتا ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے سیکنڈری لیول تک پڑھا ہوتا ہے یا پھر جو اس کے پری میڈیکل تک کے لیول کو میچ کر رہا ہوتا ہے. اب اکیڈمیز کیا کرتی ہیں؟ اکیڈمیز اپنا کویشچن بینک اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ہر اچھے لیول تک تیار کرنا چاہتے ہیں. خاص کر کے فزکس میں تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی رکھ دیتے ہیں، وہ اتنی ڈیفیکلٹی نہیں آتی. ایسی ڈیفیکلٹی تو نیٹ میں بھی میچ نہیں کرتی، نو ڈاؤٹ نیٹ میں اس سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس میں ایسے کویشچن بینک زیادہ رکھتے ہیں جس سے اسٹوڈنٹ بہت زیادہ پزل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اکیڈمیز کے ٹیسٹ سیشن سے تیاری کرنی ہے، لیکن اس سے یہ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے کہ میرے نمبر بہت کم آ رہے ہیں، میں اس سے سکور نہیں کر رہا، یہ وہ خود کو اوور تھنکنگ کرا کہ 2-3 گھنٹے کی پر ٹاپک کی محنت کو آپ لوگوں نے ضائع کر دینا ہے. وہ قطعاً نہیں کرنا. وہ آپ لوگ اگر کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ ہی آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں یا پھر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. پاسٹ پیپرز کریں، آپ انالیسز کریں کہ اس ٹاپک سے اس طرح کے MCQs آتے ہیں. موسٹ ریپیٹڈ MCQs کو آپ لوگ رٹ لیں، کریم کر لیں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ والا MCQs ریپیٹ ہوتا ہے بار بار، چاہے وہ ایٹا میں ہو رہا ہو، UHS میں ہو رہا ہو، نمز میں ہو رہا ہو، یا پھر وہ داؤ میں یا پھر جناب والی سائٹ پہ ریپیٹ ہو رہا ہو، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ والے MCQs ریپیٹ ہو رہے ہیں. انالیسز کریں کہ یہ اس ٹاپک سے اتنا ڈیفیکلٹی لیول انہوں نے رکھا ہوا ہے، یہ والے ٹاپک سے اس طرح کے MCQs آ سکتے ہیں جو، اور پھر سیکھیں. اپنی رپورٹس لازمی تیار کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ والے MCQs کیے تھے، اس ٹاپک سے میری اتنی پریپریشن ہے اور مجھے اتنے زیادہ گائیڈ لائن اس پہ مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے. امپروومنٹ لے کر آئیں ڈیلی. اب آپ لوگوں کے پاس جو ٹائم ہے نا، ان ڈیز میں آپ لوگوں کو اپنی اسٹڈیز 14 سے 16 گھنٹے تک کر دینی چاہیے. اپنی نیندوں کو آپ قربان کر دیں. انہی دنوں میں جو آپ لوگوں نے کر لیا نا وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. جو آپ لوگوں نے پچھلی جتنی بھی مسٹیکس کی نا وہ آپ ان دنوں میں اس گیپ کو فل اپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس موقع ہے ابھی. اور ایک چیز یاد رکھیں، آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ ٹائم بھی نہیں ملتا زندگی میں کہ وہ دوبارہ آ کے اس چیز کو جوائن کر سکیں. اگر آپ کے پاس اس چیز کا ٹائم ہے نا تو اس کی قدر کریں، اور خود سے ایک سوال ضرور پوچھا کریں، کیا میں یہ بار بار جو روزانہ کر رہا ہوں کیا یہ میرے اوپر بوجھ ہے یا میں اپنے پیشن اور اپنی مرضی سے اپنے خواب کے لیے کر رہا ہوں. جس دن آپ کو یہ لگ گیا نا کہ یہ میرے اوپر بوجھ ہے، تب آپ قطع کام بھی نہیں کر سکیں گے. آپ تھک جایا کریں گے
اور آپ اسٹریسنگ اور انگزائٹی کی طرف جایا کریں. سو وش یو آل آف دی بیسٹ آف دی لک. اللہ حافظ.